نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی ملک کے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے جو ایک ناگزیر ریاست کی ذمہ داری ہے، دیٹ از کالڈ فارن پالیسی۔ اگرچہ فارن پالیسی یعنی کہ خارجہ پالیسی ہر ملک کے لیے ہر عہد کے اندر اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ اور نشو و نما کا ایک انتہائی طاقتور ویپن کے تصور جو ہے وہ رکھتی ہے، لیکن عہد حاضر کے اندر جو دنیا جب گلوبل ویلیج کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے، تو اس حالات و واقعات کے اندر جس میں ہر آنے والا جو لمحہ ہے وہ ریاستوں کے لیے ایک نئے حالات و واقعات کا جو ہے وہ آئینہ دار بنتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک فارن پالیسی کی جو اہمیت ہے اس کو تشکیل دینے کے لحاظ سے اور اس کے نتائج کے لحاظ سے جو ہے وہ ریاست کے مفادات کے تحفظ اور کیسے ذریعہ بنانا جو ہے وہ ایک ایسا عمل بن گیا جو کہ پیچیدہ سے ہمیں پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگرچہ قائد اعظم نے کہا اپنے قیام پاکستان کے بعد کہ ہم کسی کے ساتھ دشمنی یا دوستی کا کوئی تصور نہیں رکھتے، جو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہ ہوگا ہم ان کے ساتھ تعلقات کا جو ہے وہ ہاتھ آگے بڑھائیں گے، اور اس طرح غیر جانبدار جو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ لیکن المیہ یہاں پر یہ رہا کہ حالات و واقعات کے جبر نے پاکستان کو اس سے قائم رہنے کا جو ہے وہ تصور جو ہے چھین لیا، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ایک الائنس کانسیپٹ کے ساتھ منسلک ہوتا چلا گیا، جس کے اندر سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت دفاعی معاہدوں کی شکل، واضح طور پر یہ ایک تصور تھا کنٹینمنٹ کا جو امریکہ نے دیا تھا رشیا کے خلاف۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہم نے پھر کنٹینمنٹ کے تصور سے نکل کر پھر ہم نے جو ایک اور تصور اختیار کیا، وہ پرو چائنا کا کانسیپٹ دیا گیا، جب 60 کی ڈیکڈز کے اندر پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات کی وسعت کا ایک معنی و مفہوم جو ہے وہ حاصل ہوا، جب بارڈر ایگریمنٹ ہوا 1963 کے اندر۔ اگرچہ پاکستان نے 50 کی دہائی کے اندر سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت اختیار کر کے چائنا کے مفادات کے خلاف سرگرم عمل ہونے کا ایک عمل اختیار کیا تھا، لیکن چائنا کی واضح جو ایک پاکستان سے متعلق حکمت عملی اور وزڈم تھی، اس کی وجہ سے یہ تعلقات کسی کشیدگی کا پہلو اختیار نہ کر سکے۔ لیکن 60 کی دہائی میں ایک لیڈرشپ کے ویژن کے تحت جب اس کانسیپٹ کو اختیار کیا تو یہ نشو و نما پاتے چلے گا۔ لیکن پھر یہاں پر جا کر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے مفادات کے تحفظ یا حالات و واقعات کا جبر یا جیو پولیٹیکل سچویشن کے نتیجے کے اندر جا کر 1979 میں روس کو افغانستان سے نکالنے کے تصور کے ساتھ امریکہ کا ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا درجہ حاصل کیا، اور پھر اسے 9/11 کے بعد ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے خاتمے کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ ایک مرکزی کردار جو ہے وہ حاصل ہوگا، جس کے نتیجے کے اندر امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہے وہ ایک نئی جوہتوں کے ساتھ اور نئی تقاضوں کے ساتھ اور نئی مفادات کی شراکت داری کے ساتھ جو ہے وہ استوار ہوتے چلے گئے۔ لیکن عہد حاضر کے اندر جا کر ہم دیکھیں پاکستان نے جہاں پر ایک اور جو راستہ پاکستان نے اپنی کامیابی کا متعین کیا تھا وہ اسلامک بلاک کا کانسیپٹ تھا، بالخصوص 1969 کے بعد مسجد اقصیٰ کے واقعہ کے بعد اور OIC کی تشکیل کے بعد، اور پاکستان کے آئین کے اندر بھی درج ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ ان حالات و واقعات کے نتیجے کے اندر جا کر پاکستان نے اسلامی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو نشو و نما کا جو تصور جو ہے وہ اختیار کیا۔ المیہ یہاں پر جو کہا جا سکتا ہے وہ صرف اسی کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے جو کانسیپٹ ہے اسلامی دنیا کے ساتھ، اس کو نشو و نما دینے کے اندر صرف پاکستان کا کردار نہیں تھا، بلکہ پاکستان نے اسے ایک اپنا اوڑھنا بچونا اور ایک پہچان، اور دنیا کے اندر اسلامک ورلڈ کا جو کانسیپٹ تھا وہ پاکستان سے منسلک تھا کہ پاکستان نے جو ایٹامک ویپن حاصل کیا اس کو بھی اسلامک بوم کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح یہ، لیکن اب اگر ہم تاریخ کے تمام جو دور جو ہے جس کے اندر ہم نے امریکہ کا الائز اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی وسعت کا تصور، اسلامی دنیا کے ساتھ تصور، یہ کیا کر لیے، لیکن عہد حاضر کے اندر جا کر اور وہ ماضی کے اندر جو تجربہ کیا وہ المیہ ہے، اس میں سے کوئی بھی ہمیں جو وہ اپنے مقاصد کے تحفظ کے لیے جو وہ الٹیمیٹ سورس نہ بن سکا۔ یہاں تک سیٹوں اور سینٹوں کا 65 کی وار کے اندر ہمارے سامنے آ گیا، پھر اسی طرح جو ہے افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ روس کو نکالنے کے حوالے سے اختیار کی، وہ روس کے جنیوا ایکارڈ کے بعد وہ اپنے خاتمے کو پہنچ گئی، اور پھر اس کے جو پاکستان کے اندر جو کلاشنکوف کلچر ہے وہ علیحدہ، اور اسے 9/11 کے واقعہ کے بعد پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کردار کے ادا کرنے کے باوجود پاکستان ایک سسپیشیس کنٹری کے طور پر امریکہ کے اندر تسلیم کیا جاتا رہا، اور اس طرح ڈو مور جو ہے وہ پاکستان کا ایک بنیادی
جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ایک تقاضا پاکستان بن کر رہ گیا۔ لیکن جو عہد حاضر کے اندر ہم ایک مرتبہ جس پالیسی کو نشوونما دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے اندر ایک طرف امریکہ کے ساتھ اپنے مفادات کے ہم آہنگی کو زیادہ سے زیادہ وسعت دینا، پھر امریکہ کے جو تصور کے ساتھ منسلک اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ نشوونما کا کوئی تصور دینا، اور اس طرح جو کہیں جا کر جو ایران کے ساتھ ایک نیوٹرلائزڈ ملک کے طور پر کام کرنا، نیوٹرل بھی نہیں، نیوٹرلائز کیونکہ ہم ان کے ساتھ اسی تعلقات کی نوعیت کو اسی سطح پر قائم کرتے ہیں جہاں تک امریکہ جو ہے وہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، ورنہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہونے والا گیس اور پائپ لائن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں بین الاقوامی پابندیوں کا تصور جو ہے اس کے نتیجے کے اندر ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں، لیکن اب جن حالات و واقعات کے اندر ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اس کے بعد جب خطے کے نئے حالات و واقعات کا ایک جنم لینا جو ہے وہ ناگزیر ہے، بلکہ دنیا کے حالات و واقعات کے اندر تبدیلی ناگزیر ہے، تو اس کے اندر جو سب سے اہم پاکستان کا جو ہے کہ کیا ہم نے جو خارجہ پالیسی بنا لی اس کی سمت ٹھیک ہے، اور جس سمت کو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں کیا وہ نتائج ہمیں ڈیلیور کر سکے گی۔ میرے خیال میں یہاں پر ہم نے ایک المیہ کے طور پر کہ نہ ہماری سمت اس کے درست نظر آتی ہے، نہ ہمیں اس سمت کے اوپر چلنے کے نتیجے کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ اس کا احاطہ ہے، نہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک آلٹرنیٹ جو آپشن جو ہے لاہے جو ہے وہ تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس سب سے پہلی بات ہے کہ جو ایک اس خطے کے اندر جو ہم نے اپنے آپ کو اتحاد بنا لیا ہے، وہ ایک ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، قطر کے ساتھ اسی طرح کی نوعیت کا ہم معاہدہ کرنے کا تصور رکھتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر جا کر مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے کہ یو اے ای ورسز سعودی عربیہ، اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے جو ہے وہ اسلامک بلاک کا جو کانسیپٹ ہے اس سے محروم ہونا پڑے گا۔ اور پھر چونکہ یہ ممالک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہم نے اسٹیبلش کیا وہ بائی لیٹرل کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ٹرائنگولر کانسیپٹ کے تحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ٹرائنگل کا کوئی ایک اینگل بھی اگر خراب ہو جائے تو پوری ٹرائنگل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ ٹرائنگل جو ہے وہ امریکہ کی ہے، امریکہ کے ساتھ جن ممالک کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہے یا قطر کے ساتھ ہے، وہی ممالک کا بلاک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہے۔ اب یہاں پر جو آئندہ جا کر مجھے حالات و واقعات کے اندر نظر آتا ہے کہ یہ جو بلاک ہے امریکہ کا، اس کے ساتھ پاکستان کا منسلک ہونا اس لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا کہ آئندہ آنے والے زمانے کے اندر جا کر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امریکہ کے جو مفادات ہیں اس خطے کے اندر، بالخصوص ایران کے ساتھ چائنا کے تعلقات اور مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کے ساتھ جو تعلقات کی نشوونما کا پہلو ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک مفادات کے لحاظ سے جو ہے وہ ٹکراؤ کا پیدا کرتا ہوا نظر آئے گا چائنا اور امریکہ کے درمیان۔ اس طرح وہاں جا کر جو ہے مڈل ایسٹ کے وہ ممالک جو پرو امریکن بلاک کا کون حصہ تصور کیے جاتے ہیں، وہ جب بلاک کی پالیٹکس ہو جاتی ہے تو پھر بلاک کے اندر آپ یا ہوتے ہو یا آپ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور ٹیگ کے ذریعے اس بلاک کا جو ہے وہ حصہ بنتے چلے جائیں۔ تو اس طرح اسلامک ملک ہونا یا اسلامی کا ایک اٹامک پاور، یہ تمام ٹیگ جو ہم نے اپنے وہ لگا رکھے ہیں، وہ اس بلاک کے اندر جو سعودی عرب قطر اسٹیبلش کرے گا وہ ہم نہیں رہ سکیں گے مع سوائے اس کے کہ ہم اس سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہو جس کے تحت ہم نے ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک جو امریکہ کے اس والے کے ساتھ تعلقات ہے، اور اس کا جو سب سے اہم پہلو یہ ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشوونما کا جو تصور رکھتے ہیں، اس سے متعلق پاکستان کا جو بیانیہ کہیں آ کر جو ہے وہ ان سے مختلف نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ہارمونائز رکھنا جو ہم کوشش کرتے نظر آتے ہیں، یہ اسی چیز کا خوف کا انڈیا دیتا ہے کہ ہم کھڑے ہیں جہاں کہ جو بھی فیصلہ سعودی عرب اور برادر اسلامی ملک کریں گے اسرائیل سے متعلق، ہم اپنے دیگر برادر اسلامی ملکوں کے نقش قدم پر چلنے کا تصور جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو عوامی ریزینٹمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اس سے ابھی منسلک کرنا جو ہے وہ مشکل ہے حکومت کے لیے۔ تو یہ کہنا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر حالات و واقعات کے اندر ہم نے جو امریکہ اور پرو امریکہ جو گروپ ہے مڈل ایسٹ کا، ان کے ساتھ جو تعلقات کا خارجہ پالیسی کا سب سے اہم زاویہ بنا رکھا ہے کہ اگر ہمیں کوئی IMF شرائط پورے کرنے کے لیے ڈالر کی ضرورت پڑتی تو بن جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ایک اہم تصور ہے وہ ہے چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلق، میں یہ پاکستان کے لیے جتنی اہمیت رکھتے ہیں وہ اس سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ امریکہ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو پاکستان کو اپنے مفادات سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے جو ہے وہ چائنا سے پاکستان کو دور کرنا جو ہے وہ ایک ان کی خارجہ پالیسی اور حکمت عملی کا ایک بنیادی اصول تصور کیا جانا چاہیے، ہوتا ہوگا، اور یقیناً میرے خیال میں جو مجھے حالات و واقعات ہیں وہ ایسا محسوس بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ گوادر پورٹ کے اندر جو ان کی ریزسٹنس تھی وہ ہمارے سامنے، اور آج بھی جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہونے والی جو ایکٹیوسٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے اندر جس طرح جو ہے وہ ہندوستان اس کے ساتھ ایک پشت بنائی کرتا ہوا نظر آتا ہے،
ہمیں جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے اس طرح کا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جو پاکستان کے کھڑا ہونے کا جو بیانیہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر ان کے پاس ٹولز ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ چائنا کے تعلقات کو جو ہے وہ کمزور بنانے کا کوئی معنی یا مفہوم یا پاکستان پہ دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا سکے۔ تو اس طرح کہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کے زاویے کے لحاظ سے جو اپنے آپ کو تعین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے کوئی پرماننٹ جو ہے وہ خارجہ پالیسی کا کوئی تصور اختیار کرنے کے بجائے ہم نے پیرالل مختلف راستے تلاش کرنے کی کوشش کی، یا ہم نے جو وقتی حالات و واقعات تھے اس کے مطابق فیصلہ کی۔ تو اب جو تقاضا ہے وہ حالات و واقعات کے مطابق نہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ حالات و واقعات تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہ پیرالل تعلقات کی نشو و نما کا تصور جو ہے وہ زیادہ دیر تک چلنے والا ہے، یعنی کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان آپ توازن قائم رکھ سکتے ہو۔ تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں جو حکمت عملی یا سوچ اور فکر کے تحت جو پاکستان کو اختیار کرنا ہوگا کہ ہمیں کوئی ایک ایسا پہلو جو ہمیں اپنے امریکہ اور پرو امریکہ بلاک کے ساتھ مفادات کی ہم آہنگی کے لحاظ سے ناممکن کوئی عمل پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا، تو ایسی صورت کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کون سا دوسرا جو آپشن ہے جو الٹرنیٹ کے طور پر جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کو اپنی سوچ اور فکر کے اندر جا کر یہ راستہ جو ہے وہ ابھی سے متعین کر لینا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے جو کانسیپٹ چائنا کے ساتھ ہے اس کو کسی قیمت کے اوپر جو ہے وہ ایک سیکریفائس نہیں کر سکتے۔ اگر ہم جتنی زیادہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے، عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جتنی زیادہ دیوار مضبوط ہوتی ہے، اس کو توڑنا اتنا زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو چائنا کے ساتھ اپنی دوستی کا جو تصور ہے اس کو اتنا مستحکم اور طاقتور بنا دینا چاہیے کہ دوسری قومیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس تعلق کو ختم کرنے کے لحاظ سے کوئی دباؤ ڈالنے کی جو ہے وہ سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ منسلک نہ ہو سکے، کیونکہ جب آپ کوئی راستہ دے دیتے ہو تو پھر وہ پتھر پہ قطرہ قطرہ گرتا ہے تو پھر سوراخ ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ اگر ہم اس میں عمل پر جو ہے وہ آئینہ دار بن گئے، جس ہم 50 کی دہائی میں بنے تھے کہ سیٹوں اور سینٹوں میں پاکستان کی شمولیت کے بعد چائنا کو یہ کہنا پڑا تھا کہ اگرچہ یہ معاہدے ہمارے مفادات کے خلاف تصور کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان ان معاہدوں میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے داخل ہوا ہے، لہٰذا ہم پاکستان کے اس رکنیت کو جو ہے وہ اپنے مفادات کے خلاف تصور نہیں کرتے۔ حالانکہ اس وقت چائنا کے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز بھی نہیں موجود تھے، تو ہم نے جو ہے وہ ہمالیہ سے اونچی اور جو ہے وہ سمندر سے گہرائی دوستی کا تصور دینے کے باوجود جو ہے سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ تو اس طرح آئندہ آنے والے دنوں کے اندر چائنا اب جس کیفیت کے ساتھ پاکستان سے منسلک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا جس سطح پہ پاکستان نے اپنے اس کے ڈیپینڈنس بنا لیا، اور جس سطح کے اوپر جا کر چائنا نے اپنی دوستی کا جو تقاضا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی جغرافیہ حدود کے تحفظ سے لے کر پاکستان کو بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے طاقت دینے کے لیے جو طاقت دکھائی ہے، اس سے جو محروم کرنے کا جو تصور ہے وہ پاکستان کے لیے ان دا لانگ ٹرم جو ہے وہ بہت زیادہ نقصانات کا پیش کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے تمام باتیں اس لیے کہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ انسرٹینٹی کا سامنا کیا، اور وہی وجہ کنٹینیوٹی نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جو بہت سے ممالک ہیں وہ پاکستان سے ساتھ اپنے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ جز وقتی عمل تصور کرتے ہیں، کل وقتی جو ہے وہ تصور نہیں کرتے۔ تو عہد حاضر کے اندر اگرچہ حالات و واقعات جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اب یہ تصور جو ہے اختیار کر لینا چاہیے کہ حالات و واقعات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جغرافی سچویشن جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکے۔ ایوری تھنگ کین بی چینج لیکن نیبرز کین نیور بی چینج۔ تو اس ہم جس نیبرنگ ہوڈ کے اندر تصور کہتے ہیں، اس کے اندر ہندوستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، یہ جس طرح کے ہمارے مڈل ایسٹ کے مالک ہیں، اس کے اندر ہونے والا ہر حالات و واقعات کا جو عمل ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا، اور اس کے عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ ایک ایسے امبریلے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں ان تمام حالات و واقعات کا تحفظ دینے کا جو ہے وہ تصور دیتا ہوا نظر آئے۔ کیونکہ جب بھی دوسرا کوئی مخالف فریق جو ہے جب اپنے کسی اغراض و مقاصد کے لیے کوئی اٹیک کرتا ہے تو وہ کمزور چیز کو دیکھتا ہے، اور پاکستان کو چائنا سے دور کر کے چائنا کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی جو سوچ اور فکر ہے یہ بہت طاقتور میننگ رکھتی ہے دنیا کے لیے۔ اور اگر ہم اس کا احساس کریں یا نہ اس کا احساس دکھائیں تو یہ ایک علیحدہ عمل ہے، لیکن یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اور جب بھی چائنا کی امریکہ یا ورلڈ پالیٹکس کے اندر جب وہ کوئی کانفلکٹ سچویشن پیدا ہوگی تو دیٹ ول بیکم دا ٹیسٹ پوائنٹ فار ایور فار پاکستان۔ تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات کی جو نشو و نما ہے وہ اپنے جو وسائل ہیں اس کی بنیاد پہ کرے، اور اپنی طاقت کے جو ماخذ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرے،
کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی کہ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات جز وقتی ہوتے ہیں، یہ کل وقتی نہیں ہوتے، وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں پاکستان کو آج سے ہی اپنی خارجہ پالیسی کی حکمت عملی کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ایجنڈے کے جو تصورات ہیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو دوسرے پاکستان کے ساتھ اس ایجنڈے کے ساتھ منسلک ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کو اسی تصور کے تحت نشو و نما دیں اور وہ کسی کل وقتی یا جز وقتی کے تصور میں تقسیم نہ ہو جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔